میں تو یہ کہوں گا جی کہ جیسے جیسے ذرائع ابلاغ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اسی کے حوالے سے کسی بھی حکومت یا سماج کی اسٹریٹجی کہ وہ کس طرح سے روشن خیالی اپنے سماج میں پھیلا سکتی ہے وہ بھی تبدیل ہونی چاہیے۔ تو اب جس دور کے اندر ہم ہیں اس میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا بہت طاقتور ایک میڈیم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت نے ابھی تک اس بات کو ایکسپلور نہیں کیا پوری طرح سے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے، ایجوکیشن پھیلانے کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، اور بھی جتنے سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ایون سائنٹیفک ایجوکیشن کے لیے۔ آپ جس کا ذکر کر رہی تھیں وہ میری ایک خود کی کوشش تھی کہ میں جو چیزیں لمز میں پڑھاتا ہوں، اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھاؤں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ایفیکٹو میڈیم ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں تو ایک ادنا سا فرد ہوں، اگر یہ چیز حکومت کرے تو یہ بہت بڑا اثر رکھ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے جی اس میں بہت ان ایوننس ہے، لا برابری ہے۔ کچھ اسکولز اور کالجز ہیں جو بہت ہی معیاری تعلیم دے رہی ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول کی اسکولز اور کالجز سے کمپیٹ کرتی ہیں۔ یہی وجہ آفٹر آل آپ دیکھیں کہ میں نے بھی ادھر سے اسکولنگ کی اور پھر یونیورسٹی ساری ایجوکیشن باہر سے حاصل کی، اور مجھے ایسے نہیں محسوس ہوا کہ میں جب وہاں گیا کوئی ڈس ایڈوانٹیج تھا، اور بہت سارے لوگوں کا یہی تجربہ۔ ایون بیچلرز کی ڈگری یہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز کمال کی ڈگریز آفر کرتی ہیں، اور مجھے خود فیڈ بیک یہ ملتی ہے۔ مگر اگر ہم اس کو، جس طرح سلیمہ جی نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ اگر اس کو ہم جنرلی دیکھیں کہ کیا سٹینڈرڈ ہے، اور خاص طور پہ محنت کش طبقے کے لیے، عوام کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، تو وہ اس کا بہت برا حال ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بڑا اوکھا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ میرے پاس کوئی اس کا جواب ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت کوشش کی ہے کہ ان کی توجہ ہماری طرف آئے، اور جو ہم سلوشنز ان کو بتا رہے ہیں اس پہ وہ کچھ عمل درآمد کریں۔ مگر میرا خیال ہے جو مین سٹریم پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے سامنے جو میٹرکس آف پاور کنفیگریشن ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوتے۔ حقیقت یہی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی طاقتور قوتوں کے ساتھ کہیں مقابلہ کرنا ہے، تو کہیں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو کہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو مگر اس کے باوجود چاہے جنت جیسے لوگ یا سلیمہ ہاشمی یا ہم ایکیڈیمکس جو ہیں، ہم چاہے بہت طاقتور کنسٹیچوئنسی ان کے لیے نہ بھی ہوں، مگر جو ہم رائے آفر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم رائے اس وجہ سے بھی ہے، نہ صرف کیونکہ ہم بھی عوام کا حصہ ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارا جو اسپیسیفک انٹرسٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے، اور تعلیم کے بغیر اور علم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اس چیز پہ توجہ نہیں دی جائے گی، اور تعلیم سب کی، عورتوں کی تعلیم، محنت کشوں کی تعلیم، دیہات میں رہنے والے لوگوں کی تعلیم اس میں شامل ہے، کوئی اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہونا چاہیے، تو الٹیمیٹلی اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ جتنے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے ان دی اینڈ اسی علم میں ملے گا، تعلیم میں ملے گا، علم کی جستجو میں ملے گا، تو وہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو پھر میں سیاستدانوں سے آپ کے ذریعے ہی پوچھنا چاہوں گا، تو پھر کیوں اس بات کو نگلیکٹ کرتے ہیں، جب آپ بھی ہر تقریر میں اس کو دہراتے ہیں کہ علم ہی ہر مسئلے کا حل ہے، مگر پھر آپ خود ہی اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات سن لیں، ہماری یہی فریاد ہو سکتی ہے۔ یہ جو نالی کی سیاست اور سڑک کی سیاست، کیا اس میں عوام کا اور ان دس کیس نوجوانوں کا بھی کوئی قصور ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں اس سے زیادہ؟ نہیں، مانگتے تو آئے ہیں۔ آفٹر آل آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے لیے جتنی بڑی سٹرگلز ہوئی ہیں، تو وہ صرف ایک نالی کے لیے تو نہیں تھی، یا ایک ٹوٹی کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو پورے اس سوال پر تھی کہ فیصلہ کرے گا کون۔ جس طرح 68 کے اندر اس وقت کی آمریت کو ڈیفیٹ کیا، اس کے بعد MRD کی تحریک چلی، وکلا تحریک چلی، تو وہ صرف فوری مفاد کی سیاست تو نہیں تھی، وہ تو ایک براڈر پولیٹیکل کویسچن کی سیاست تھی نا، کہ کس نے فیصلہ کرنا ہے، کس ادارے نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ادارہ عوام منتخب کرے گی یا وہ ادارہ کچھ اور ہوگا جو فیصلہ کرے گا۔ تو یہ تو بڑی پالیٹکس تھی، تو ایسی پالیٹکس ہوتی رہی ہے، یہ تو اور لوگوں کی کوشش رہی ہے کہ سیاست کو اس چیز تک محدود کر دیا جائے
کہ چلیں جی میں آپ کا یہ کام کر دیتا ہوں وہ کام کر دیتا ہوں، مگر جو بڑے سوال ہیں جو پالیسی کویسچنز ہیں وہ اس میں عوام کی عمل دخل نہ رہے۔ نہیں لیکن پھر اس کی کیا وجہ؟ پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کی اکثریت ہے پاپولیشن میں، جی پھر کیوں ان کے مسائل اور جو جنت کے مسائل ہیں، فیس نہیں ہے، بسیں نہیں چلتی اور جو ہے وہ ہاسٹل میں فیسلٹیز نہیں ہے، یہ تو بڑے غیر سیاسی قسم کے مسائل ہیں۔ نہیں یہ لگتے غیر سیاسی ہے نا، کوئی بھی غیر سیاسی ہوتا ہی نہیں مسئلہ۔ دیکھیں جی عائشہ جی، سب سے پہلی اور بڑی بات تو ویورز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مین اکنامک پالیسی پاکستان کی ہے وہ پاکستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ پاکستان اس قدر مقروض ملک بن چکا ہے اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی کہ معاشی پالیسی بیسکلی بنتی ہے آئی ایم ایف والے بناتے ہیں، ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں اور وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر پیٹرول کا ریٹ، گیس کا ریٹ، بجلی کا ریٹ، سارے ریٹ، ڈیزل کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کی پالیسی اچھی امپلیمنٹ کی، پلیز ہمیں اور قرضہ دے دیجیے۔ اب اس کے اندر ایک فائنینشیل اور فسکل کنسٹرینٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پورا کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے پورا ہوتا ہے کہ چلو یہ ریٹ بھی بڑھا دو، پبلک ٹرانسپورٹ بھی رہنے دو، پبلک ایجوکیشن بھی رہنے دو، پبلک ہیلتھ کیئر بھی رہنے دو، یہ بھی رہنے دو، وہ بھی رہنے دو، لائبریریز بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میوزیمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پارکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ریکریشن فیسلٹیز رہنے دو، پلے گراؤنڈز رہنے دو، یہ سب کچھ رہنے دو کیونکہ ہم بہت غریب ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ حالانکہ پبلک ہی پبلک ہے جو یہ کر سکتی ہے مگر سما ریسورسز نہیں ہے وہ کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں پورا کے پورا جو مین پالیسی فریم ورک ہے وہ اوپر سے بن کے آتا ہے اور پاکستان میں نہیں بنتا۔ تو سیاسی پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگز جو ہے وہ تو اسٹوڈنٹس کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور سیاسی لیڈران جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو اور ان کے اعلیٰ عہدیداروں کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں انکلوڈ نہیں کرتے۔ تو کیا آپ میں سے کسی کو کوئی امید ہے مستقبل سے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ باغی تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں اور سوال آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے سب باغی ہو جائیں۔ ہاں جی بالکل امید ہے، اور یہ تو بالکل ذہن سے ہی نکال دینا چاہیے کہ ہم بے امید ہیں یا ہم بے امید ہو سکتے ہیں۔ ہمیں امید جہاں ہو سکتا ہے کہ سرکار سے نہ ہو، حکومت سے نہ ہو، حکومت وقت سے نہ ہو، ریاست سے بھی نہ ہو، یا بین الاقوامی اداروں سے نہ ہو، آئی ایم ایف وغیرہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، مگر اگر ہمیں امید ہے تو وہ ان پھولوں سے ہے جو اس صحرا کے اندر بھی اگ رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، جن کا سلیمہ جی نے ذکر کیا۔ اگر ہمیں امید ہے تو اپنی پبلک سے امید ہے، عوام سے امید ہے، یہ جو یہاں پہ لوگ پھر رہے ہیں ان لوگوں سے امید ہے، اور ہمیں تو ہمارے لیے بھی یہ ایک آپ کہہ لیں عقیدے کی طرح ہے کہ ہم نے اسی سبق کو سیکھا ہے کہ عوام بہرحال ایک دریا کی طرح اپنا رستہ نکالتی ہے، اپنے مسائل حل کرتی ہے اور سمندر تک پہنچتی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی ہے، اور عوام پر جس کو یقین نہیں وہ اپنے آپ کو ایک جمہوریت پسند انسان نہیں کہہ سکتا، ایک عوام دوست انسان نہیں کہہ سکتا۔ اور آج اگر ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن بھی ایک جمہوریت کی ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے، تو پھر کیسے پھر ہم ایسے پروگرام میں جہاں ہم الیکشن کی بات کر رہے ہو، ہم جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو چھوڑتے ہوئے عوام میں جو ہمارا عوام میں جو یقین ہے اس کو ہم کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ اس پہ ہمارا اٹل ایک فیصلہ ہے کہ اسی نے عوام نے ہی تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی دل نا امید تو دل ناکام ہی، واہ، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ واہ